دور تک دیسی سرسوں کے پیلے پھول، برسن کا چارہ اور گندم کے کھیت جن پر ابھی خوشے یا سٹے نہیں نکلے تھے، یہ سب اور ان کے درمیان جا بجا بہتا ہوا کھالوں اور رہٹ کا پانی شیشے پر لڑکتے ہوئے شفاف پاری کی طرح تیر رہا تھا۔ یہ ہے علی اکبر ناطق کا طرز تحریر۔ وہ دیہی زندگی کی ایسی منظر کشی کرتا ہے کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ تحریر پڑھتے جائیے، آنکھوں کے سامنے دیہات کا پورا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ جملے ان کے ناول نولکھی کوٹھی سے لیے ہیں۔ دوستو آداب، ہم ایک بار پھر ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی کتاب ہے نولکھی کوٹھی، علی اکبر ناطق کا ناول نولکھی کوٹھی۔ اکبر علی ناطق شاعر بھی ہے اور افسانہ نگار بھی۔ اس کے 3 شعری مجموعے، اکبر علی ناطق شاعر بھی ہے اور افسانہ نگار بھی۔ اس کے 3 شعری مجموعے بے یقین بستیوں میں، یاقوت کے ورق اور سرمنڈل کا راجا شائع ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ قائم دین اور دوسرے افسانے کو آکسفورڈ پریس نے چھاپا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ شاہ محمد کا ٹانگا بھی شائع ہوا ہے۔ علی اکبر ناطق کو افسانوں کے مجموعے قائم دین سے ہی بڑی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ اگرچہ ان کی شاعری بھی کمال کی ہے، لیکن ان کے پہلے ناول نولکھی کوٹھی نے اردو فکشن میں ان کے بلند مقام کا تعین کر دیا ہے۔ نولکھی کوٹھی تقسیم ہند پر لکھے گئے بہت سے ناولوں کے برعکس نولکھی کوٹھی کی کہانی ہندو مسلم دشمنی کی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ انگریز دور کے پنجاب میں شروع ہوتی ہے اور تقسیم کے فسادات کی جھلک دکھاتی ہوئی پاکستان میں ضیاء دور تک کھنچی چلی آتی ہے۔ اس کا علاقہ غیر منقسم پنجاب کا وسط یعنی فیروز پور کی تحصیل جلال آباد ہے، اب ہندوستان کا حصہ ہے۔ ناول کے آغاز میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ مرکزی کردار کون سا ہے۔ ایک کردار ہے ولیم، جو ایک انگریز اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ غلام حیدر ہے جو ایک چھوٹا جاگیردار ہے۔ سردار سودا سنگھ جو شیطانی طبیعت کا مالک زمیندار ہے، یا اس کے علاوہ مولوی کرامت جو ایک مسجد کا پیش امام ہے۔ ناطق نے ناول کے ابتدا میں چاروں کرداروں کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جاگتے کردار ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہوں۔ ناول کی کہانی غیر منقسم پنجاب کی ثقافت میں گندھی ہوئی ہے۔ ناول کی بنیادی کہانی ضلع فیروز پور کے جھنڈو والا گاؤں کے ایک زمیندار سودا سنگھ اور جودھا پور گاؤں کے ایک زمیندار غلام حیدر کی خاندانی دشمنی پر مبنی ہے۔ ان دونوں زمینداروں کے درمیان ایک خونی مناشقہ جاری ہے، اور دونوں زمینداروں کے باہمی لڑائی جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے اس وقت کا ایک انگریز سرکاری افسر ولیم تاج برطانیہ کے پورے تمطراق کے ساتھ کوشش کر رہا ہے۔ ولیم کی کوشش ہے کہ ان دونوں زمینداروں کو انگریز سرکار کی احساس برتری اور حکمرانی کے تابع کیا جائے۔ 2 چھوٹے مسلمان جنگجو زمیندار غلام حیدر کے کھیتوں پر چڑھائی میں سودا سنگھ کے ساتھی بن جاتے ہیں، جو بالآخر مارے گئے۔
سودا سنگھ کو بھی غلام حیدر قتل کر دیتا ہے۔ غلام حیدر مفرور رہنے کے بعد نواب ممدوٹ سے پرانی ایچسن کالج کی دوستی کے باعث اپنے جرائم معاف کروا کر اور سیاسی کارکن بن کر اپنے گاؤں بڑے دھوم دھام کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اب کہانی ناول کی تقسیم کے وقت جب گاؤں پر سکھوں کی یلغار ہوتی ہے تو غلام حیدر گاؤں والوں کے ساتھ بے جگری سے بلویوں سے لڑتا ہے، لیکن ستلج پار کرتے ہوئے گورکھا سپاہیوں سے لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ اب ایک کردار باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے ولیم، جس کے باپ دادا بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ اکاڑے کے مضافاتی علاقے میں ایک 9 لکھی کوٹھی جو ولیم کے باپ نے ہی بنوائی تھی، اس میں جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد ولیم تقسیم کے بعد سول سروسز میں ایڈجسٹ نہ ہونے کے باعث آخر کار یہ کوٹھی کھو دیتا ہے اور ضعیف، بیمار اور نیم خپتی حالت میں ایک دن مر جاتا ہے۔ یہ ناول پنجاب کی ایک بے لاگ کہانی اور تاریخ بھی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا اہم پہلو جو اس ناول کو پڑھتے ہوئے سامنے آتا ہے وہ نو آبادیاتی نظام کے متعلق ہمارے دیگر ادیبوں کے نظریے سے یکسر مختلف ہے۔ یہ جو مختلف نظریہ ہے یہ اکبر علی ناطق نے پیش کیا ہے۔ اکثر نو آبادی نظام کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن ناطق نے اس نظریے کو اپنے اس ناول میں بدل کر رکھ دیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس ناول نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ناول 432 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ناول پر اچھا ناول ہے، خوبصورت ناول ہے، بنت اچھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انداز تحریر بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک چیز جو اس میں کھٹکتی ہے وہ ناطق کی ضرورت سے زیادہ جزیات نگاری ہے۔ جزیات نگاری جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اگر ضرورت کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کو ناول کو طویل کرنے کے لیے جزیات نگاری کی جائے تو وہ ایک سکم بن جاتی ہے۔ ناول اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھے جانے کے قابل ہے۔ علی اکبر ناطق کا ناول 9 لکھی کوٹھی، یہ سانج پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ اس کی قیمت 700 روپیہ مقرر کی گئی ہے۔ یہ پہلی بار 2014 میں شائع ہوا اور اگلے سال اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا 2015 میں۔ سانج پبلیکیشن کا پتہ ہے بک اسٹریٹ 46/2 مزنگ روڈ، لاہور۔ اس کا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، سانج پبلیکیشنز، بک اسٹریٹ 46/2 مزنگ روڈ، لاہور، اور ان کا ای میل ایڈریس ہے sanjhpk@yahoo.com، اور یہی جو ہے sanjpks@gmail.com۔ ان کا فون نمبر ہے، فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 924237355323۔ 92 پاکستان کا کوڈ ہے، 42 لاہور کا کوڈ ہے، اور فون نمبر ہے 37355323۔ اچھا ناول ہے،
خوبصورت ناول ہے کہ جو اپنی ضخامت کے لحاظ سے مہنگا نہیں ہے. اگر آپ کو ادب پڑھنے میں دلچسپی ہے تو اسے ضرور پڑھیے. کتاب خریدنے کی عادت ڈالیے، کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے اور کتاب تحفے میں دیجیے. کتاب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا. اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک بار پھر ملیں گے. اللہ حافظ.